خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. دائیں بائیں قیام تام بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو وہ جو مردہ لاشیں کھایا کرتا تھا اس کو گھن آ رہی تھی؟ بولو نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ نیک شریف شرفا صفائی پسند انسان تھا؟ نہ نہ نہ، اس کو گندگی کی عادت پڑ گئی تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر وہی آدمی جو مردہ لاشیں کھاتا ہے اور اقرار الحسن نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور ایک ہاتھ وہاں سے نکلا ایک ہاتھ وہاں سے نکلا، اللہ معاف فرمائے کڈنی کسی کا وہاں پڑا ہوا ہے، ایک عجیب کیڑے ویڑے چل رہے ہیں، یہ منظر نہ ہوتا، وہ ذرا پڑھا لکھا ہوتا، جدید تہذیب سے آشنا ہوتا، پی ایچ ڈی اسکالر ہوتا، کوئی سائنٹسٹ ہوتا راکٹ میں بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کرنے والا، تو پھر وہ اور عادت اس کو پڑ جاتی یہی گندا کھانے کی، پھر وہ کھاتا ذرا تمیز سے. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے جاتا قبرستان، قبر کو بہت تمیز سے کھودتا، مردے کو نکالتے ہی فریزر میں ڈال دیا جاتا تاکہ خراب نہ ہو. پہلے ریسرچ ہوتی تازہ والا مردہ چاہیے، پرانا والا بولو نہیں چاہیے، اس کو لے آئے. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب، یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ بات تہذیب اور تہذیب یافتہ. تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے، پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپیں نکل کے الگ، اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں. یہ پٹ کا گوشت ہے، میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں اردو میں نہیں. یہ لیگ پیس ہے، یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے، کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا، اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ ایک چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے، اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا. تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا، ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے، خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے، لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں؟ اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا، اکثر دو آدمی دونوں کی، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے، گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لی ہے تو پراٹھا بھی بنا ہی لو. کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا؟ جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں، اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے، تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے یار، سمجھ رہے ہو؟ یہ صرف لطیفہ نہیں ہے، اس میں بہت سے اسباق چھپے ہوئے. کہہ رہے اس کے بعد میں آفس جاتا ہوں تو شام کو جب میں آفس سے آتا ہوں تو چائے تو تجھے پتا ہے میں اپنی ہاتھ کی پیتا ہوں، لہذا میں چائے خود بنا لیتا ہوں. جہاں تک ڈنر کا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں یار سارے کام میں نے آج دن میں خود ہی کر لیے، تو چلو رات کا کھانا بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب بنا ہی رہا ہوں تو 2 روٹی زیادہ بنا لوں.
پھر جب رات کو سونے کی باری آتی ہے میں کہتا ہوں یار جب سارے کام گھر کے میں نے خود ہی کر لیے تو برتن دھونے میں کیا رہ گیا, ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی, کہتے ہیں نا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی, تو کیا تیری بھابھی کو تکلیف دینا, تو وہ بھی میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی کتے کی طرح گزر رہی ہے جیسی تیری گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گھر میں عزت میری بھی ایسا ہی ہے لیکن مجھے ایسے بیان کرنا نہیں آتا. اس سے پتہ چلتا ہے بہت سی بے عزتیوں کو بیان ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ عزت لگنے لگتی ہے. آج دنیا مادہ پرستی, جس مادہ پرستی سے گزر رہی ہے نا, جو خاص طور پہ ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تہذیب وہذیب گئی تیل لینے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی تہذیب نہیں ہے, صرف دولت اور اس ترقی نے اس بد تہذیبی کو پیش ایسے کیا ہے کہ وہ بڑی زبردست تہذیب لگ رہی ہے, سوائے دو چار چیزوں کے وہ جو قانون نے مضبوط کر لیا, وہ جو کرپشن نہ ہو وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر دنیا میں تہذیب بڑھ رہی ہے تو طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ پہلے طلاقیں اتنی ہوتی تھیں؟ بولو. آج بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہا ریشو؟ طلاق کا ریشو بڑھنا اس کی علامت ہے کہ مرد میں بھی برداشت ختم, عورت میں بھی برداشت ختم. بتاؤ برداشت والا آدمی مہذب ہوتا ہے یا عدم برداشت سے کام لینے والا مہذب ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے. جو عدم برداشت, جن میں برداشت نہ ہو, یہ بد تہذیبے ہوتے ہیں, یہ بد تہذیبے ہوتے ہیں. اتنے طلاقوں کے کیسز آ رہے ہیں نا, آدمی کہتا ہے یار اتنی شادیاں نہیں ہو رہی کم وقت جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ابھی ایک وکیل آئے تھے, میں نے پوڈ کاسٹ کی ان کے ساتھ, وہ بہت اچھی آواز اٹھا رہے ہیں عدالتی خلا کی, یہ جو ناجائز خلا اس کے خلاف. میں نے ان کو بلایا, پوڈ کاسٹ ہوئی, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اس بندے نے جو رپورٹیں بتائیں, لاہور میں ایک ہفتے میں کتنے خلا کے اور طلاقوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی اتنے تو لاہور میں نکاح نہیں ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب آج کا انسان بد تہذیبی کی عروج پر ہے. ہمارے باپ دادا اتنے بد تہذیبے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن مہذب تھے. آج تعلیم ہے, تہذیب ختم, برداشت نہیں ہے. پہلے مشہور تھا ڈولی آئی ہے کھٹولی نکلے گی, تھا یا نہیں تھا؟ اب تو میرے بھائی ابھی رخصتی ہوئی نہیں طلاقیں. پہلے نہ عورت میں برداشت ہے نہ مرد میں برداشت ہے. برداشت مرد میں بھی نہیں ہے عورت میں بھی نہیں ہے, لیکن مرد کو کوئی بیوی کے خلاف ورغلا نہیں رہا, عورتوں کو تو شوہروں کے خلاف ورغلانے کی مہم چل رہی ہے. اور مہم چلانے والے کون ہیں؟ تہذیب یافتہ قومیں. وہاں کی این جی اوز آتی ہیں فیمنزم کے نام پہ, فیمنسٹ عورتیں جن کو وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ملتے ہیں کہ عورت کو باپ کا باغی بناؤ, عورت کو بھائی کا باغی بناؤ, عورت کو شوہر کا باغی بناؤ, ہر مرد سے اس کو بغاوت پہ اکساؤ تاکہ مرد اور عورت کا ٹوٹا پھوٹا جو ریلیشن باقی رہ گیا اس کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے. یہ بد تہذیبی کون پھیلا رہا ہے؟ وہ قومیں جو تہذیب کی ٹھیکیدار ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور آپ دیکھ لو ان ڈاکٹروں کو, پروفیسروں کو, آج کا انسان بڑا مہذب ہے, ٹھش پش مار رہے ہوں گے بیٹھ کے. کمبخت تو اتنا مہذب ہے, تیری بیوی کیوں بھاگی؟ یا کوئی خاتون ایسے ٹھش پش کر رہی ہوں گی, تیرے بچے کیوں نہیں ہیں؟ تجھے بچے نہیں پیدا کیے جا رہے, ٹینشن ہے. اتنی ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اگلی نسل کے لیے, اور ہمیں ایجوکیٹ کر رہی ہیں. کیا ہے اصل میں برداشت. ایسے بیان آ رہے ہوتے ہیں, میں تو دیکھتا ہوں نا یوٹیوب پہ, ایکچولی انسان جو ہے نا برداشت ہونی چاہیے, آپ دوسرے کی بات کا تحمل پیدا کریں, برداشت. ایسے انگلش میں ٹھش پش ماری, تمہارے برداشت تم ہمیں برداشت سکھا رہے ہو. تمہارا خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ ہو گیا. نہ باپ ماں کی سنتا ہے, نہ ماں بیٹے کی سنتا ہے, نہ ماں اولاد کی سنتی ہے, نہ اولاد ماں باپ کی سنتی ہے, نہ بھائی بہن کی, نہ بہن بھائی کا, کچھ بھی نہیں. انڈیویجولزم, سب اکیلے. برداشت کہاں گئی بھائی مارکیٹ میں؟ خاندانی نظام اس عدم برداشت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اس کا مطلب انسان بد تہذیبی کی طرف جا رہا ہے. پہلے شراب کے بغیر لوگ غم برداشت کر لیتے تھے کہ نہیں کر لیتے تھے؟ بولو. بڑے بڑے غم آتے. میری دادی اللہ مغفرت فرمائے ویسے تو 85 سے اوپر سال کی عمر میں فوت ہوئی ہیں, لیکن میرا خیال ہے 80 کے بعد انہوں نے بتانا چھوڑ دیا تھا.
کیونکہ میں 5 سال سے دیکھ رہا تھا 80 ہی کی تھیں وہ. اللہ مغفرت فرمائے, پرانے زمانے کی دادیاں ظاہر ہے بڑھاپے میں حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا میرے 11 بچے پیدا ہونے کے بعد انتقال ہوا ہے, اور بعض بچے 4-4 5-5 سال کی عمر کو پہنچ کے فوت ہوئے. پہلے زمانے میں چونکہ یہ ویکسین بھی نہیں تھی اور بیماریوں کے ایسے علاج نہیں تھے, تو بچوں میں ڈیتھ ریشو زیادہ تھا. ابھی میرا کہیں پولیو پہ مجھے وہ ڈی سی نے بلایا کہ آپ تھوڑا سا, ایک علاقے میں کافی مخالفت ہو رہی تھی کہ وہ نا بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تھے, تو ڈپٹی کمشنر میرے پاس آئے کہ یار آپ کی بات لوگ سنتے ہیں, آپ جائیں ان کو ترغیب دیں, پلا دو تاکہ بچ جاؤ. میں چلا گیا, میں نے ان کو ترغیب دی, الحمدللہ علاقے والوں نے پلا دی ہے. وہ میرا کلپ گیا ہے تو نیچے ڈالر مفتی, امریکی مفتی. کوئی تمہاری نسلوں کو پولیو سے, میرا تو کوئی 1 روپے بھی نہیں ملا ڈی سی کی طرف سے. لوگوں نے مجھے کہا کہ ڈپٹی کمشنر سے کچھ کام لے لیں. میں نے کہا اگر میں نے کام لے لیا نا تو میرا یہ کام کا جو اخلاص تھا اس پہ ایک سوالیہ نشان ہو جائے گا. جو جس سے میں کام لے سکتا ہوں اس سے کام نہیں لیا میں نے, اور نیچے کمنٹس دیکھو یہ پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس. ہم تمہارے فائدے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں, ایک سائنسی ترقی ایک حقیقت ہے, اس کا انکار نہیں ہو سکتا. پولیو پوری دنیا سے ختم ہو گیا ہے سوائے افغانستان اور پاکستان, کیونکہ یہاں مخالفت بہت ہو رہی ہے, نہیں پلاتے اپنے بچوں کو. پلا لو میرے بھائی, تم یہ پیناڈول انگریزوں کی بنی ہوئی کھا رہے ہو, انسولین کے ٹیکے شوگر کے مریض ٹھوک رہے ہیں, یہ کیا تہجد گزار یہ ریونڈ والوں نے بنائے ہیں؟ اللہ حاجی عبد الوہاب صاحب کی مغفرت فرمائے, کیا انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے؟ پنکھے تم یہ کوئی جاپانی کمپنی کا ہوگا, گاڑی کوئی, صرف ایک پولیو میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کی سازش ہے, جبکہ یہودی اپنے بچوں کو بھی پلا رہا ہے, سارے امریکن پلا رہے ہیں. یہی ایک شامت آئی بھی, بار بار میں تبھی کہتا ہوں جس کی جو فیلڈ ہے نا وہ اس میں گھسے. میڈیکل سائنس مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو تہذیب میری فیلڈ ہے, اس لیے میں اس پہ بیان کر رہا ہوں. اگر میں پیناڈول کے بیانات شروع کر دوں یہاں بیٹھ کے, پیناڈول میں یہ ہوتا ہے, یہ آپ بولو بھائی مجھ سے کلینک کھلی ہوئی ہے, وہاں جا کے ہم ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے, آپ سے جو ہم سیکھنے آئے ہمیں وہ سکھاؤ. شادیوں پہ بھی میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ شادی کا تعلق تہذیب سے ہے. جس قوم میں نکاح کا رواج ختم ہوا, گدے گھوڑوں والی زندگی ہوگی. مذہب کا ٹاپک تہذیب ہے, اس لیے مذہب اسی کو فوکس کرتا ہے. تو پولیو کے قطرے جو ہے یہ مذہب کا ٹاپک نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر آپ کیوں گئے لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے پولیو پلاؤ؟ ڈاکٹر کو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے گیا کہ کچھ مذہبی لوگوں نے یہ پھیلا دیا ہے کہ یہ سازش ہے. تو جب مذہبی لوگوں کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی مذہبی لوگوں کی طرف سے آتا ہے, تو لوگ سنتے ہیں. میں نے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ مخالفت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں, میں نے کہا یہ کتنی دفعہ پلانے چاہیے؟ کہہ رہے ساری زندگی بھی پیتے رہو, کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے ہیں میں ہر چکر میں پیتا ہوں. کہتے ہیں میں جب کسی کو قطرے پلاؤں گا لوگ کہیں گے پہلے آپ پی کے دیکھو. تو کہہ رہے میں تو پی پی کے آدھا ہو گیا ہوں. یار ظلم ہو رہا ہے یار بیچارے کے اوپر. کہہ رہے جب کسی کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے جاتا ہوں کہتے ہیں پہلے آپ, تاکہ پتہ چلے کوئی غلط چیز. کہہ رہے میں خام میں پی رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. کہہ رہے میں تو روز ہی پی رہا ہوتا ہوں. تو کچھ باتیں ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ہوتا ہے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. ہاں کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کے ہم ابھی تک نہیں اس پہ ہم مطمئن. ایچ بی وی کے نام سے آئی ہے جو ابھی ایک نہیں, اس کے فیور میں ہم نہیں ہیں, کیونکہ وہ ان کی سوسائٹی کے لیے, وہ ان کا بیماری ہے, وہ ہماری سوسائٹی کی بیماری نہیں ہے. وہ گوروں کی بیماری ہے, ان کو لگوائیں, وہ ہماری بیماری ہے نہیں. پولیو تو ہماری بیماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. گٹر کے پانی وہ تھوڑی پیتے ہیں, ہم لوگ پیتے ہیں. ان کی بیماری نہیں ہے پولیو, پھر بھی پلائی انہوں نے. ہماری ہے پھر بھی نہیں پلا رہے. باقی جو ایک نئی ایک ویکسین آئی ہے تو وہ جو ہے وہ ہماری بیماری نہیں ہے. وہ ہم نے جو ڈاکٹروں سے تحقیق کی ہے, پوری ریسرچ کی ہے, اس کے بعد ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں. اگر مجھے ڈی سی بلائے گا, ڈی سی صاحب بلائیں کہ اس کے لیے آپ فیور میں بیان نہیں دوں گا جب تک 2 اور 2 4 کی طرح یقین نہ ہو جائے کہ یہ ہے کیا اور یہ کس مقصد کے لیے پلائی جا رہی ہے. 100% اطمینان نہیں ہو جائے گا. خیر, تو بات کو میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, یہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ دنیا بد تہذیبی کی طرف جا رہی ہے. تہذیب پہلے تھی, اب کیا ہو رہی ہے؟ ختم. ہاں ترقی بڑھ رہی ہے, تعلیم بڑھ رہی ہے, تو اب بد تہذیبی کو تعلیم اور ترقی کے شیرے میں ڈبو کے پیش کیا جا رہا ہے, تو وہ میٹھی لگ رہی ہے ہمیں.
ورنہ تہذیب وہذیب وہی تیل لے لیں. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ پرانے زمانے میں, ہاں میری دادی کی مثال دے رہا تھا, کہتی ہیں 11 بچے انتقال ہوا ہے ان کا. ایک تو 6 سال کی عمر میں پہنچ کے, ماں کو کس قدر محبت ہوتی ہے 6 سال کے بچے سے. میری دادی نے بتایا کہ میرا ایک بچہ جب کھیل کے آیا, آتے ہی اس نے پانی پیا اور دھڑام سے گر گیا اور ڈیتھ ہو گئی. لیکن صبر, کوئی واویلا نہیں, سمجھ رہے ہو, کوئی سائیکیٹرسٹ کی ان کو ضرورت, بولتے کیوں نہیں پڑی, کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت, بولو ادھر توجہ نہیں پڑی. حالانکہ اسکول کا تو ایک جماعت بھی نہیں پڑی تھی. بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا, مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, اس میں صبر والی عورتوں کے فضائل لکھے ہوئے تھے کہ ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے صبر کیا, نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ تمہاری نسل میں ایک بیٹا پیدا کرے گا. ایک صحابیہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, کیسا صبر کیا انہوں نے, تو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی, صبر کے بدلے میں اللہ تمہیں اس کا متبادل دے گا. یہ واقعات پڑھے ہوئے تھے انہوں نے بہشتی زیور میں. میری دادی نے اگر میڈیکل سائنس کی درجنوں کتابیں پڑھی ہوتی اور ہو سکتا ہے ماہر نفسیات بھی بن چکی ہوتی, 11 بچوں کی ڈیتھ پہ ایسا صبر نہیں ہو سکتا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ انہی دنوں میں مجھے یاد ہے جب ہماری دادی نے یہ واقعہ سنایا, ہمارے گلی میں ایک واقعہ ہوا, ایک ینگ لڑکا 25-26 سال کا, وہ ترکی گیا پڑھنے کے لیے. ایک ماں باپ کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا بھی اب باہر گیا تو اب کچھ مالی حالات اچھے ہوں گے. اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, ڈیتھ آئی, ڈیڈ باڈی آئی ہے اس کی. مجھے یاد ہے ان کی والدہ انڈیا کی تھیں, وہ بھی کوئی ایجوکیٹڈ نہیں تھی. آنسو نکل رہے ہیں لیکن الفاظ کیا کہہ رہی ہیں, اللہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے آنسو. ان کو اس پہ ہو رہا تھا کہ اس سے میرا اجر ضائع نہ ہو جائے, اللہ ناراض نہ ہو کہ میری تقدیر پہ راضی نہیں ہو. یہ ہے تہذیب. اٹ از کالڈ, بولتے کیوں نہیں, تہذیب. پہلے ٹینشن ہوتی تھی کوئی شراب کی, اب تو کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں پاگل کے بچے. کافی اس طرح سے پی جا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کوئی, بھائی کیوں اپنے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا جب تک بلیک کافی نہ ملے ان کو. دفتروں میں جا کے دیکھو, یا تو کڑک چائے چاہیے ہر 5 منٹ کے بعد. کہہ رہے ہیں میں اسٹریس میں چلا جاتا ہوں, ٹینشن میں. تجھے کون سی, تیری تو ایک بیوی بھی نہیں ہے کمبخت, تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تجھے ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو کیوں کافیوں پہ کافیاں چڑھائے جا رہا ہے ہر تھوڑی دیر میں ان کو کافی. ابھی میں امریکہ گیا تو وہاں کسی نے بتایا, میرے آفس کی میٹنگ ہوتی ہے, گورے کو ہر تھوڑی دیر میں کافی چاہیے ہوتی ہے. سارے گوروں کو نہیں, ان کے دفتر میں جو کام کرتے تھے ان کو چاہیے ہوتی ہوگی. ابے یہ کیا ہے یار تمہارا دماغ خرس, شراب الگ پیو گے, کافی پہ کافیاں چڑھائے چلے جاؤ گے. یہ کون سے, یہ تہذیب ہے؟ تہذیب یافتہ آدمی صبر کرتا ہے, بڑے بڑے غموں کو, کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے. ایک جملہ کہتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیں اللہ نے پیدا کیا, ہم نے جانا اسی کی طرف ہے. چیخو پکار, تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو عورتیں غموں میں گریبان چاک کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں, جو روتی پیٹتی ہیں نوحہ کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, جوان صحابی, 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, جوان صحابی ہیں, یتیم بچے ہیں. گھر سے اونچی آواز آئی رونے کی, خواتین کے رونے کی آواز آئی اونچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غضبناک ہوئے, پہلے کہا کہ جا کے آرام سے سمجھاؤ, نہیں تو فرمایا خاک لے کے ان کے چہرے پہ ڈال دو. کیوں اسلام اس طرز عمل کو پسند, بولو نہیں. آج دیکھ لو, ایک طرف اتنا صبر ہے کہ ابا مر گئے اور ناچ گانے کے پروگرام بھی ڈیلے نہیں ہو رہے, صبر کا یہ عالم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو پروگرام چل رہے ہیں ڈرامے کے جو چل رہے ہیں وہ بھی, اس میں بھی وقفہ نہیں آ رہا. یہ صبر نہیں ہے, یہ بھی بد تہذیبی ہے کہ ریلیشن کیا ہو گیا, بولو ختم. ابا مر جائیں یا پڑوسی مر جائیں کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی فرق ہی نہیں. اور ایک طرف بے صبری اتنی ہے کہ ذرا سا غم فوراً گولیاں کھانا شروع, فوراً ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. غمی چیخنا چلانا, ہائے ہوئے, شرابیں چل رہی ہیں.
شراب کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو یہ بد تہذیبی کی عروج پر ہے. تہذیب یافتہ جب انسان ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم، جب تعلیم اور ترقی نہیں تھی بالکل بھی، پیغمبروں کی تعلیمات تھیں، تو اس وقت لوگ بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کیا کرتے تھے. بوڑھی ماں کی الٹی سیدھی بھی بولو برداشت کیا کرتے تھے. ماں کی گود میں، بوڑھی ماں کی گود میں سر رکھنے میں ان کو سکون ملا کرتا تھا. ابا جوان بیٹوں کو جوتا بھی مار دیا کرتا نا تو وہ ہنستے ہوئے بتاتے تھے. مجھے یاد ہے وزیرستان کے علاقے کے کچھ پٹھان تھے، وہ میرے ساتھ ہم سب بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے عید کے موقع پہ، تو مجھے اپنے دادا کا قصہ سنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ہمارا دادا اتنا غصے والا ہے، ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے دادا نے سب کو اٹھا کے جوتے مارنا شروع کیے. مجھے ہنس ہنس کے بتا رہے ہیں دادا نے اٹھا کے جوتے مارے اور ہم لوگ کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں کوئی ادھر، ایسے ہنس ہنس کے بتا رہے ہیں. دادا نے اچھا کیا نہیں کیا جوتے مارنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پوتوں پر تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ دادا کے جوتوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، انسلٹ محسوس. آج باپ، دادا نہیں باپ بھی اگر اولاد سے تھوڑا سا ٹیڑھے لہجے میں بات کر لے تو بچے کہتے ہیں میری سیلف ریسپیکٹ میں کیا آ رہی ہے، کمی، میری اس گھر میں عزت نہیں ہے. ابے تو کمبخت، تو باپ ہے یا اولاد ہے تو؟ اور ان میں تو بہت زیادہ ہے جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں نا، ان قوموں میں تو ان میں تو باپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اور غامدی صاحب نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا، کیونکہ غامدی صاحب لبرل لوگوں کے مفتی ہیں. وہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں جو وہاں کے لبرلز کو سمجھ میں آ جائے، جس میں نہ ابا کی اطاعت ہو نہ اماں کی اطاعت ہو. غامدی صاحب نے کہہ دیا ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اطاعت لازم نہیں ہے. واہ واہ، نئی تحقیق آئی ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کبائر کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، جو کبیرہ گناہ ہے ان میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک. بخاری کی حدیث ہے، میرے اس بیان کے ساتھ وہ ریفرنس لگا دینا. دوسرا آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی. عربی لغت کی کتابوں میں دیکھیں عقوق بدسلوکی کو نہیں کہتے، نافرمانی کو کہتے ہیں. اور غامدی صاحب کہہ رہے ہیں والدین کی اطاعت لازم بولو نہیں ہے. نافرمانی، اطاعت جب نہ کریں تو اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے، نافرمانی، جس کو بخاری کی حدیث میں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. کبیرہ گناہ. ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انسان نے آپ کو اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ ہم بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، جو انسان کے بنیادی رائٹس ہیں. آپ نے پڑھنا ہے یا تجارت کرنی ہے تو آپ خود فیصلہ کرو گے. ماں باپ کی رائے پر عمل کرو اچھی بات ہے، لیکن لازم نہیں ہے. آپ نے یہاں شادی کرنی ہے وہاں نہیں کرنی، کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا اگر آپ کما رہے ہو. لیکن جرنلی جتنی بھی مباح چیزیں ہیں ان میں شریعت نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے. آپ کے والد آپ کو کہتے ہیں کسی کام کا یہ کرو، ماں کہتی ہے کسی کام کا، اس پر امت کا اتفاق ہے. اتفاق ہے کہ نفلی نماز توڑ دو آپ ماں باپ کی اطاعت میں. آپ کی ماں نے آپ کو کہا نا پانی پلاؤ اور آپ نماز پڑھ رہے ہو، تو صحیح حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس موقع پہ کیا کیا جائے گا، نماز توڑ کے ان کو پانی پلایا جائے گا. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات کی، کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرا باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم ہے، اطاعت کا حکم نہیں ہے. ابو درداء نے چونکہ نبی کی صحبت اٹھائی تھی اور صحابہ میں علم میں بڑے مشہور عالم تھے، وہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. جس نے خدا کو خوش کرنا ہے باپ کو خوش کرے، جس نے خدا کو ناراض کرنا ہے باپ کو ناراض. کیا مطلب؟ ڈیورس دے دو اپنی بیوی کو جب باپ کہہ رہا ہے. گو کہ یہ ہر ایک عورت کے لیے نہیں ہے، ظلمن کسی کو نہیں طلاق دی جائے گی، لیکن وہ بیوی اگر آپ کے باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہیں، آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہیں، تو پھر حالانکہ طلاق دینا واجب ہے، یہ جائز ہے، جائز ہے نا، تو ان کے لیے جائز تھا بیوی رکھتے. لیکن جب باپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر باپ کی اطاعت ان پر واجب تھی. دوسری حدیث میں بھی ہے یہ
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مجھے میرے والد نے حکم دیا اس کو طلاق دے دو، حضرت عمر نے حکم دیا. حالانکہ عبداللہ بن عمر کو محبت تھی اپنی بیوی سے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن عمر آئے نبی کے پاس تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کرو. گو کہ ہم یہ امام احمد بن حنبل کے پاس جب یہ حدیث آئی نا تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے والد نے کہا کہ میری بیوی کو میرے والد کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. تو حضرت امام احمد نے منع کیا. اس نے کہا کہ حضرت عمر نے بھی تو حکم دیا تھا نا، تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عمر کی اطاعت کرو. تو امام احمد نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ تو مطلب یہ تھا کہ بعض دفعہ باپ غلط کر رہا ہوتا ہے تو پھر کسی کے کہنے پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، لیکن اصل حکم شریعت کا یہی ہے جو ہمیں بیان کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. وہ حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، اگر بیوی کو چھوڑنے کا حکم دیں تو اصل حکم یہی ہے کہ کس کی اطاعت کی جائے گی؟ ماں باپ کی. اس زمانے میں علماء نے اس لیے منع کیا کہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. زمانہ بھی تو تبدیل ہو گیا نا، خراب ہو گیا زمانہ. بعض دفعہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، خام خام ناک میں مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، تو ظلم میں تو کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. انہوں نے ایک لگا دیا کہ ماں باپ کی اطاعت نہ کی جائے. تو انسان تہذیب نہیں بد تہذیبہ ہوتا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ پہلے زمانے میں بہت زیادہ ماں باپ کی خدمتیں کی جاتی تھی، پھر بھی لوگ کم سمجھ رہے ہوتے تھے. اب کون پوچھتا ہے ماں باپ کو؟ کون پوچھتا ہے ماں باپ کو؟ اور بس ایک آیت قرآن کی بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو قرآن نے جہاں سورہ لقمان میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو وہاں قرآن کے الفاظ دیکھو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہاں تک تو غامدی صاحب بھی مانتے ہیں اچھا سلوک. آگے قرآن کے الفاظ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں نے جب یہ کہا نا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس اچھے کا مطلب کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے اطاعت کرو ان کی. تو اللہ نے کہا کہ لیکن خلاف شریعت چیزوں میں اطاعت نہیں ہوگی، شرک میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس میں اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ جہاں خلاف شریعت نہیں ہے اس میں اطاعت نہیں ہے. اس کا مطلب جو شریعت کے مطابق ہے اس میں اطاعت ہے. جائز چیزوں میں ماں باپ کی اطاعت ہے، خود قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب، آپ کے احترام کے ساتھ آپ مارکیٹ میں جو چیزیں لا رہے ہیں نا، آپ خدا کی قسم نسلوں کو باغی بنا رہے ہو. آج مغربی تہذیب کا سب سے بڑا جو سائیڈ افیکٹ ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ کیا ہے؟ ریلیشن ختم، انڈیویجولزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. جب ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی تو ماں باپ سے رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ اچھا سلوک تو پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے بھائی، خالی اچھا سلوک ہی کرنا ہے وہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے. تو پہلے زمانے میں لوگ اطاعت کیا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ جب یہ مسئلہ سنتے تھے کہ نفلی نماز توڑنے کا حکم ہے ماں اور باپ کے آرڈر پہ، تو جب نماز میں نہیں ہو پھر کیسے ہم پکار کا جواب نہ دیں؟ آج اس سے بھی آ رہی ہے. بلکہ انگریز تو ترقی میں بہت آگے چلا گیا، اس نے کہا رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے گھر میں، نہ رہے گی ٹینشن. کیا خیال ہے بھائی؟ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. اولڈ ہاؤس بناؤ، لائف انجوائے کرو. اب ہمیں بڈھو تم لوگوں نے لائف کو انجوائے کیا، اب ہمیں انجوائے کرنے دو. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. تو میں نے بتایا بھائی پہلے تہذیب یافتہ انسان ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا، اب تہذیب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ شاٹ. پہلے زمانے میں کسی عورت کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا، نظر بھی اٹھاتا، باپ اور بھائی آ جاتے تھے کہ آنکھیں توڑ دیں گے، نکال دیں گے ہم تمہاری. اب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس آتی ہے اس کی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ باپ اور بھائی کا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا؟ شاٹ. میں یورپ کے کسی کنٹری میں تھا، ہمارے دوست نے بتایا 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی تھی، کوئی غیر مسلم اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، یا کوئی مسلم ہوگا، ہمیں غیر مسلم سے نہیں، مسلم بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت لوٹنے کے لیے. کہہ رہے ہم نے پولیس بلائی، اس کو بچایا. میں نے کہا میرے بھائی ہماری سوسائٹی میں 16 سال کی لڑکی بھاگ رہی ہوگی نا، پولیس سے پہلے اس کا باپ آئے گا، سمجھ رہے ہو؟ پولیس سے پہلے اس کا بھائی آئے گا، بلکہ اس 16 سال کی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. میں نے کہا اس بچی کا کوئی باپ اور بھائی نہیں ہے جو اس کا تحفظ کرے؟ ہر کام پولیس کر رہی ہے. یہ ہے اٹ از کالڈ تہذیب. نہیں آئی سمجھ میں میرے بھائی؟ تہذیب صرف اسلام کے پاس ہے. اسلام سے محبت کرو میرے بھائی،
اسلام ہی ہے جو تہذیب سکھاتا ہے. جہاں اسلام گیا وہاں تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.